بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل مضارع منصوب یعنی ایسا مضارع جو منصوب ہو۔ دیکھیے امر اللہ ابراہیم ان یدعو قومہ، یدعو فعل مضارع ہے، منصوب ہے زبر آخر میں، کہ اللہ نے حکم دیا ابراہیم کو کہ وہ اپنی قوم کو دعوت دیں۔ انا اقدر ان اکثر الاصنام، اکثر فعل مضارع ہے لیکن زبر ہے، اکثر منصوب ہے، تو میں قادر ہوں کہ میں بتوں کو توڑوں۔ اور اسی طرح سے دیکھیے اريد ان اذهب الى حديقة الحيوانات، اذهب دیکھیے اذهب آنا چاہیے تھا لیکن منصوب ہے زبر آیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں چڑیا گھر، جانوروں کے باغ۔ اللہ يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، ان يرى، یرا تو یرا ہی رہتا ہے، منصوب ہے بہرحال، اللہ پسند کرتا ہے کہ وہ دیکھے اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر۔ اراد اسماعیل ان یبنی بیتا للہ، یبنی زبر ہے، دیکھیے یبنی ہونا چاہیے، کہ اسماعیل نے چاہا کہ وہ اللہ کا ایک گھر بنائے۔ لن یکتب الولد الدرس، یکتبہ، یکتبو نہیں ہے، یکتبہ منصوب ہے کہ لڑکا ہرگز سبق نہیں لکھے گا۔ لن اضربہ القادم، اضربہ دیکھیے زبر ہے کہ میں ہرگز خادم کو نہیں ماروں گا۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تجدہ، تجدو ہوتا ہے لیکن تجدہ کہ تم ہرگز اللہ کی سنت کو بدلا ہوا نہیں پاؤ گے۔ لن یفلح الخائن، یفلح دیکھیے یفلح ہوتا ہے منصوب ہے کہ خیانت کرنے والا ہرگز کامیاب نہیں ہوگا۔ لن نعبد الاصنام، دیکھیے نعبدو نہیں ہے، نعبدہ، ہم ہرگز بتوں کی عبادت نہیں کریں گے۔ اذن تنزل فی منزلنا، تنزلہ دیکھیے تنزلو نہیں ہے کہ تب تو تم ہمارے گھر میں ٹھہرو گے۔ سازور مدینتکم، ان قریب میں تمہارے شہر کی زیارت کروں گا۔ کوئی عربی میں یوں کہے سازور مدینتکم، میں آپ کے شہر ان قریب دیکھوں گا، تو آپ جواب میں کہیں گے اذن تنزل فی منزلنا، ابھی قاعدہ پڑھیں گے۔ ایسے ہی اذن تنالا، دیکھیے تنالو ہوتا ہے، تنالا ہے، رضا اللہ یہ کہا جائے گا جب کوئی کہے سأطیع والدیہ، کہ ان قریب میں اپنے والد کی اطاعت کروں گا، تو اذن تنالا رضا اللہ اس کے جواب میں کہا جائے گا۔ ایسے ہی اذن تربح تجارتک، تب تو تمہاری تجارت فائدہ دے گی، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا جو کہے گا سأکون امینا، کہ ان قریب میں امانت دار ہو جاؤں گا، تو کہا جائے گا اذن تربح تجارتک، تب تو تمہاری تجارت فائدے بخش ہوگی۔ اذن یطیب الہواء، تب تو ہوا بڑی پاک ہوگی، اچھی ہوگی۔ اگر کوئی کہے سافتح النوافذ، کہ ان قریب میں کھڑکیوں کو کھول دوں گا، تو آپ جواب میں کہیں گے اذن یطیب الہواء، دیکھیے نصب آ رہا ہے، منصوب ہے کہ تب تو ہوا بڑی عمدہ آئے گی، ہوگی۔ اس کے بعد دیکھیے اذن تنجح فی الامتحان، تنجحو ہوتا ہے، تنجحا ہے کہ تب تو تم امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے، یہ اس کو کہا جائے گا جو کہے گا سأطالع فی اللیالی، کہ میں راتوں کو مطالعہ کروں گا۔ اسی طرح سے ذهبت کہے ازور الاستاذ، دیکھیے ازورا منصوب آیا، تو ابھی بات پڑھیں گے قاعدے میں کیوں آ رہا ہے کہ میں گیا تاکہ میں استاذ کی زیارت کروں۔ جئت کہے اودع اصحابی، اودعو نہیں آیا، اودع، میں آیا تاکہ میں اپنے ساتھیوں کو الوداع کہوں۔ سافرت الى مصر کہے اتعلم اللغة العربیة، میں مصر کی طرف سفر کیا تاکہ میں عربی زبان سیکھوں، دیکھیے اتعلم آیا کہے کی وجہ سے۔ استيقظت کہے اصلی النوافل، میں جاگا تاکہ میں نفل نمازیں پڑھوں، تو یہاں پہ اصلی نہیں آیا، اصلیہ آیا۔ تو کہہ رہے ہیں اوپر کی 5 مثالوں میں یہ سب الفاظ یعنی یدعو، اکثر، اذهب، یرا، یبنی مضارع ہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک فعل زمانہ مستقبل میں کسی کام کے ہونے کو بتاتا ہے، کیونکہ فعل مضارع سے زمانہ حال یا مستقبل میں کام کا ہونا یا کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ ان فعلوں سے پہلے حرف ان ہے، جس کی وجہ سے ان کے آخری حرف یعنی لام کلمہ پر زبر دیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر ان فعلوں کے علاوہ کسی دوسرے فعل مضارع پر حرف ان آئے تو آخری حرف پر زبر ہو جائے گا، یعنی اگر کسی فعل مضارع پر ان آ جائے تو اس پر زبر ہو جائے گا، اور اگر اس حرف کو ہٹا دیا جائے تو آخری حرف یعنی لام کو پیش پڑھنا پڑے گا، یعنی یفعلو پڑھنا پڑے گا، پھر یفعلا نہیں پڑھیں گے، یا ضربو پڑھنا پڑے گا، یا ضربا نہیں پڑھیں گے۔ اب تم نے سمجھ لیا ہوگا کہ حرف ان کی وجہ سے فعل مضارع کے آخری حرف پر زبر آ جاتا ہے۔ اور دوسری 5 مثالوں میں یہ الفاظ یعنی یکتبا، اضربا، تجدہ، یفلحا، نعبدہ بھی مضارع ہیں، اور ہر فعل سے پہلے حرف لن ہے، اور یہ افعال بھی منصوب ہیں۔ ان کے علاوہ اگر حرف لن کسی اور فعل مضارع پر آئے تو وہ فعل بھی منصوب ہوگا۔
منصوب कर दिया होगा। अब तुम्हें मालूम हो गया कि हरफ लन भी फ़ेल मुज़ारे के आखिरी हर्फ को ज़बर देता है, यानी अगर यफ़अलु यज़रिबु यज़हबु पर लन आ जाए इससे पहले लन, तो यफ़अला यज़रिबा यज़हबा हो जाएगा। और तीसरी 5 मिसालों को देखो, इनमें ये अल्फाज यानी तंजिला, तनाला और तरबहा और यतीबा, तनजहा भी फ़ेल मुज़ारे हैं और हर फ़ेल से पहले हरफ इज़न है और यहाँ भी फ़ेल मंसूब है। तो फ़ेल मुज़ारे से पहले अगर इज़न आ जाए तब भी वो फ़ेल मुज़ारे मंसूब हो जाएगा, इज़न यज़हबा इज़न यज़रिबा। इसी तरह अगर तुम इस हर्फ को कहीं दूसरे फ़ेल मुज़ारे पर देखो तो उस फ़ेल के आखिरी हर्फ पर ज़बर ही पाओगे। बस मालूम हुआ कि हर्फ इज़न फ़ेल मुज़ारे को मंसूब बना देता है। और चौथी 4 मिसालों में ये अल्फाज अज़ूरा, उवद्दिआ, अतअल्लमा, उसल्लिया भी मुज़ारे हैं और हर फ़ेल से पहले हरफ कई है और इन मिसालों को भी तुम मंसूब देख रहे हो। और इसी तरह ये हर्फ कई हर उस फ़ेल मुज़ारे को मंसूब बना देता है जिनके पहले ये हर्फ लाया जाए। अब तुम्हें ये मालूम होगा कि इन फ़ेलों का ज़बर देने वाला यही हर्फ कई है। तो ये कायदा देख लीजिए, इन 4 ज़बर देने वाले हरफों में से अगर कोई हर्फ फ़ेल मुज़ारे से पहले आ जाए तो फ़ेल मुज़ारे के आखिरी हर्फ पर ज़बर हो जाएगा। मगर ये याद रखो कि ये हरफ नासिबा फ़ेल मुज़ारे के सिर्फ 5 सिगों के आखिर को नसब देते हैं। वो 4 हरूफ ये हैं अल्लन, इज़न, कई, और ये हरूफ नासिबा कहलाते हैं। यानी फ़ेल मुज़ारे से पहले अन आ जाए, लन आ जाए, इज़न आ जाए या कई आ जाए तो फ़ेल मुज़ारे के आखिर में ज़बर होगा, नसब होगा। तो इस कायदे को याद कर लीजिए। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम इन तमरीनों को हल कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।